الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، بزم قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورہ نازعات کے شروعاتی 1 سے لے کر 26 آیتوں پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا ہدایتیں دے رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور ان کے اعمال کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم بھی کھائی ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن سے پہلے کون سے واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح زندہ دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کفار کے حالات کیا ہوں گے ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے، اور فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس قصے کی بڑی ہی مختصر اور جامع کہانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یعنی ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں جو کافروں کی روحیں شدت اور سختی سے نکالتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روحیں جلدی ہولے سے اور آسانی سے قبض کرتے ہیں، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی جو فضا میں تیرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے ہیں، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور فرشتوں کی جو مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 اقسام کے فرشتوں کی قسم کھاتا ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے، اور اس دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے بعد جو واقعات رونما ہوں گے ان تمام کو بیان کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے کی جو صورتحال ہوگی ان تمام کو بیان کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو تمام مناظر ہیں یہ کیفیات ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور جب اہمیت ہے انہی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیرایا اختیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ، یعنی جس دن پہلی پھونک کے وقت زمین کانپے گی اور اس میں زلزلہ آئے گا اور تمام مخلوقات مر جائیں گی، ثم پھر اس کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، اس وقت مخلوقات دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس حساب کے لیے انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے وقت کفار کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یعنی اس دن کچھ دل عجیب و غریب انداز میں گھبراہے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کی نگاہیں پست ہوں گی۔ یہ کافروں کی صورتحال ہوگی، وہ لوگ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کریں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، وہ تو کہتے تھے، ظاہر ہے کہ یہی ان کی سچائی تھی، ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ انکار کرتے تھے کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، یعنی اگر ایسا ہوگا تو یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوگا، ہمارا لوٹنا غیر نفع بخش ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت ان کی صورتحال کس قدر دیدنی ہوگی اور کتنی ان کے لیے پریشان کن ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری سچائیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما رہا ہے، اور اس قصے میں ظاہر ہے کہ بڑی عبرتیں ہیں۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ قصہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور ایمان والوں کے سامنے یہ حقائق رکھے ہیں تاکہ بار بار ہم ان پہ غور کریں، اور زندگی میں دعوت کی راہ میں، ایمان کی راہ میں اگر پریشانیاں آئیں تو یاد رکھیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی بدماشیاں ہیں تو یہ بدماشیاں ختم ہونے والی ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے اور ان کی راہ پہ چلنے والوں کا مقام ہے وہ ہمیشہ سے بلند ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا، وہ کہانی آپ کو معلوم ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس میں ان کو پکارا، طوا کے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ اس مقام پہ تھے پکارا۔ یہ جو انداز ہے، یہ جو
طریقہ خطاب ہے اس میں ایک قسم کی تاکید کا بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دھارس بندھانے کا سامان بھی نظر آتا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ بھائی کیا تم سدھرنے کے لیے تیار ہو، کیا تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو؟ فقل هل لك الى ان تزكى، تمہارے سامنے میں ایمان پیش کرتا ہوں، تم اپنے کفر سے باز آ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، کیا تم اس پاکی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہاری رہنمائی کر دوں تمہارے رب کی طرف، تمہیں تمہارے رب کا راستہ دکھلا دوں تاکہ تم ڈرو، اور اگر تم ڈرو گے، اس سچائی کو مانو گے تو تمہارے لیے راہ کھل جائے گی۔ اب یہ جو پوری کیفیت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی نشانی بھی دکھائی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لاٹھی دی، عصا دیا، اور جیسے ہی لاٹھی زمین پہ رکھتے تھے تو وہ سانپ کی مانند چلنے لگتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید بیضا دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے انکار بھی کیا، اس نے سرکشی بھی کی، منہ بھی موڑ لیا، اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پھیلانے سے روکنے کی اس نے کوشش بھی کی، آواز بھی لگائی، سارے لوگوں کو اس نے اکٹھا بھی کیا اور یہ چاہا کہ اس سچائی کو پھیلنے سے روک دیا جائے۔ فقال انا ربکم الاعلی، کہ یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، لیکن جبکہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، مجھے مانو، کسی اور کو تمہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، لیکن جب اس نے یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی سزا وہی ہے جو فرعون کی سزا ہے، اسے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا برد کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے عبرت بنا کر کے رکھ دیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، جو کوئی بھی ڈرے گا، غور و فکر کی نگاہ ڈالے گا، اس کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ فرعون کا یہ پورا قصہ دراصل اہل ایمان کے لیے بھی اور اہل کفر و عناد کے لیے بھی عبرت کی آماج گاہ ہے، یہ پورا ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے سے آپ چاہیں جس طرح کا مال نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ غور و فکر کی نگاہ کس طرح سے ڈالتے ہیں۔ کفر و عناد والے اگر وہ سچائی سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ حق کی طرف لوٹ آئیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں نے دیکھا تو ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حق قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان سچائیوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔